والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم میرے محترم بزرگ حضرات، بھائیو عزیزو اور علماء کرام معززین، دراصل آج بہت زمانے سے ایک زمانہ پہلے بھی میں آیا تھا لنگری، ایک مشہور مقام ہے، یہاں سے بہت سارے لوگ دین کے کام کرنے والے، بہت سارے علماء اور جماعت کے کام کرنے والے پلنگری سے بہت پیدا ہوئے جو اورنگ آباد سے کام کرتے تھے۔ وہ سب لوگوں کو میں جانتا ہوں جو جماعتوں کے کام میں بہت محنت کی، اور وہ علماء جو یہاں کے رہنے والے ہیں لیکن اورنگ آباد میں بس گئے اور انہوں نے بہت سارا دین کا کام کیا، یہ آپ لوگوں کو معلوم ہے۔ میں کوئی تقریر علم و حکمت کی کوئی تقریر کرنا میرا مقصد نہیں ہے، اور نہ کوئی چندہ کرنا میرا مقصد ہے۔ ہم کوئی چندہ بھی نہیں کرنا چاہتے، ہم کوئی آپ سے لینا دینا بھی نہیں ہے۔ ایک خاص بات بتانے کے لیے ہم یہاں حاضر ہوئے، باقی کوئی مقصد آپ سے نہیں ہے۔ دراصل آج جیسا دنیا کے حالات خراب ہیں، دھماکو حالات ہیں، امت مسلمہ بہت پریشان ہے، ہمارا خون بہ رہا، ہماری عزتیں لٹ رہی پوری دنیا میں، اور ہم اس کا علاج کیا کریں گے؟ ایک جگہ کا نہیں، پوری دنیا کا یہی حال ہے، عرب ہو یا عجم ہو، پوری دنیا کے اندر کیا بولے۔ آواز کم آ رہی آواز ٹھیک ہے۔ اب آواز آ رہی ہے سب کو؟ سب صاف آواز آ رہی؟ آواز گونجنا نہیں، میرے کو کوئی بہت پکار کے بیان بھی نہیں کرنا ہے، کچھ باتیں جو ہے کرنا ہے، آپ کو بتانا ہے یا سننا ہے۔ آج دنیا میں اپنی حالت بہت خراب چل رہی ہے تمام امت مسلمہ کی، لیکن ایک زمانہ تھا پوری دنیا تباہی کے در پہ تھی۔ آج سے 1500 سال پہلے پوری دنیا میں اتنی تباہی آنے والی تھی جیسے قیامت کی آتی۔ دنیا میں کوئی انصاف باقی نہیں تھا، ماں باپ اپنی بیٹی کو لیا کے دفن کر دیتے تھے، کوئی شرافت باقی نہیں تھی، شراب جوا زنا عام تھا۔ دنیا میں جو حکومتیں اس زمانے میں تھی سب اسلام کے دین کے اللہ کے مخالف تھی، کوئی اللہ کا نام لینے والا نہیں تھا۔ ایک زمانہ تھا، اتنی تباہی دنیا میں کبھی پہلے نہیں ہوئی۔ 1,24,000 نبیوں کے زمانے میں ایسی حالت خراب نہیں تھی جتنا آج سے 1500 سال پہلے ہوئی تھی۔ قریب تھا کہ اللہ تعالیٰ قیامت واقع کر دے، قیامت واقع کر دیتا تو ساری دنیا کا معاملہ ختم ہو جاتا، لیکن اللہ کا منشا کچھ اور ہی تھا، اللہ تعالیٰ کچھ اور ہی کرنا چاہتے تھے، لیکن اس کے آثار نظر نہیں آ رہے تھے، اس کے آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ جو نیک لوگ تھے، عبادت گزار تھے، وہ دنیا سے بیزار ہو کے پہاڑوں میں جا کے بیٹھ گئے تھے۔ ایسا بیٹھے ہوئے تھے کہ سب 50 برس سے 100 برس سے پہاڑوں میں بیٹھ گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ دنیا لوگ انسانوں کی حالت خراب ہے، کسی کو بات کرے تو گالی دیتا تھا، کسی کو شرافت کی بات کرے تو وہ غلیظ باتیں کرتا تھا۔ تو نیک لوگ جو ہے دنیا سے چھوڑ کر کے پہاڑوں میں بیٹھ گئے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت منسوخ ہو گئی تھی، کوئی نبی آنے کی امید نہیں تھی دنیا میں، اور دنیا میں جو حکومتیں تھیں وہ ظالم حکومتیں تھیں۔ تو اللہ کا منشا قیامت واقع کرنے کا تھا اس وقت، ایسا بزرگوں نے لکھا ہے۔ اگر قیامت آتی تو معاملہ بالکل ختم تباہ ہو جاتا تھا، زمین آسمان صاف۔
لیکن منشا خداوندی کچھ اور تھا. اللہ کے منشے کو پہچاننے والے لوگ بھی موجود تھے اس زمانے میں کہ اللہ کا منشا کیا ہے اس سے. اس وجہ سے کوئی دنیا میں اس کی فکر کرنے والا نہیں تھا صرف. اور کوئی نبی بھی نہیں تھے. نبی جو ہے نبوت پڑھنے کے بعد اپنے قوم کے لیے کچھ کام کرتے ہیں. کوئی نبی بھی نہیں تھے. لیکن صرف جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو 40 برس کے ہو گئے تھے مکے میں، وہ پوری دنیا کی فکر کر رہے تھے کیا ہوگا، کیا کرنا چاہیے. کوئی انسانوں کو سمجھانے کا کوئی ہر وقت کام نہیں کر رہا تھا. انسانوں کو ایک بات بولے تو دوسری بات بولتے تھے. کوئی چیز انسانوں کے سدھار کی دنیا کے اندر آثار تھے ہی نہیں. تب اس کو کیا کریں گے اب. لوگ اگر کسی کو جو ہے شراب کیوں پیتا بولنے کے لیے گئے تو اس کو قتل کر دیتے تھے بولنے والے. کوئی کسی نے اگر یہ کہہ دیا کہ بھائی تمہیں یہ زنا نہیں کرنا ہے، عورتوں کو نہیں ستانا، تو ان کے گھر کی عورتوں کو اٹھا کے لے کے جاتے تھے. ایسا ظلم تھا. تو اب اس کا علاج کیا ہے اس کا. جیسے آج کل ہماری حالت خراب ہو گئی پوری دنیا میں، اس کا علاج کیا ہے. بہت جماعتیں کام کر رہی ہے، یہ جماعت وہ جماعت، 50 جماعتیں ہیں اپنی اپنی کام کر رہی. عبادت تو اتنی ہو رہی کہ 1,24,000 نبیوں کے زمانے میں نہیں ہوئی اتنی عبادت ہو رہی. ابھی حج بیت اللہ میں 40 لاکھ مسلمان خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کے روئے، کچھ بھی نہیں ہوا. روزانہ اس وقت خانہ کعبہ میں 10 لاکھ آدمی عمرے کے نام سے پہنچتے ہیں. 10 لاکھ آدمی روزانہ خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کے روتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہو رہا. لاکھوں اذانیں ہو رہی، لاکھوں نمازیں پڑھ رہے، لاکھوں لوگ، کروڑوں لوگ روزہ رکھ رہے، لیکن مسئلہ کچھ حل ہوتا نظر نہیں آ رہا. اس سے خطرناک حالت تھی اس وقت. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب 40 برس کی ہوئے، آپ نے دیکھا کہ بھئی دنیا کی ایسی حالت ہے تو اس کو کیسے سدھارا جائے. اب آج اس قدر ظلم بڑھ گیا، کوئی بھی اٹھتا کسی بھی ملک پہ بم ڈال دیتا، لاکھوں انسانوں کو مار دیتا، کوئی پرسان حال نہیں ہے. اس نے خصوصاً مسلم ممالک پر غیر مسلم ممالک اٹھتے ہیں، بم ڈال دیتے ہیں، تباہ کر دیتے ہیں، بڑھ جاتے ہیں، ہو گیا، کوئی پرسان حال نہیں رہتا. اب 1.5 سال سے یہ فلسطین پر بم برسا رہے آسمان سے، ہزاروں لاکھوں مسلمان شہید ہو رہے، کوئی پرسان حال نہیں ہے. اور یہ یاد رکھو یہ ساری دنیا میں ایسی حال ہے. اب اس کا علاج کیا. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علاج کے لیے مکے میں ایک غار تھا، غار ہیرا. ایک نام باقی تھا، بس اللہ کا نام باقی تھا، باقی کوئی نام کوئی عبادت باقی نہیں تھی. تو غار ہیرا میں آپ جا کر کے بیٹھے اپنی بیوی حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے مشورہ کر کے، اور کہا کہ میں کائنات کا جو مالک ہے اس کو راضی کرتا ہوں. حضرت خدیجۃ الکبریٰ 50 سال کی عمر کی تھی، اور ان کو 5 لڑکیاں 2 لڑکے تھے. راضی ہو گئی، کہا کہ ٹھیک ہے آپ غار ہیرا میں بیٹھے جا کر کے. غار ہیرا میں آج نوجوان آدمی اوپر نہیں چڑھ سکتا. تو وہاں 1 دن 2 دن، مہینہ 2 مہینے، سال 2 سال نہیں، 10 سال بیٹھے رہے. 10 سال، رات میں بھی دن میں بھی، سردی میں بھی گرمی میں بھی بارش میں بھی. کیا کرتے تھے آپ اس وقت. نماز تو تھی نہیں، روزہ بھی نہیں تھا، حج بھی نہیں تھا، کوئی چیز فرض بھی نہیں تھی، شریعت ختم ہو گئی سب دنیا سے، قرآن کریم بھی نہیں تھا. پھر آپ کیا کرتے تھے. ایک نام باقی تھا، بس اللہ اللہ، کائنات کا مالک وہی ہے. تو آپ کیا کرتے تھے. اللہ 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 کرتے تھے. 10 برس گزارے، کھانا نہیں پینا نہیں، جسم لہو لہان ہو جاتا تھا. اللہ اللہ کرتے آپ زمین پر لوٹتے تھے غار میں، ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر، رات میں بھی دن میں.
10 سال لوٹے ہیں، 10 سال۔ کوئی نبی دنیا کے اندر نبوت بننے سے پہلے انسانیت کے لیے کام نہیں کیا۔ 1,24,000 نبی، بڑے بڑے انبیاء ہیں، نبوت ملنے کے بعد کرتے تھے وہ۔ لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہیں تھے اس وقت، کچھ بھی نہیں تھا، کوئی شریعت نہیں تھی، لیکن آپ نے ساری انسانیت اور دنیا کے حالات کو بہتر کرنے کے لیے آخری حلوہ استعمال کیا۔ اللہ اللہ اللہ، 10 سال رات اور دن۔ یہ ایسا کارنامہ تھا جب سے زمین آسمان بنے ہیں اب تک اور قیامت تک کوئی بھی نہیں کر سکتا، نہ کر سکا نہ کرے گا، ایسا کارنامہ تھا۔ 10 سال کرنے کے بعد، 10 سال کے عرصے میں بہت سارے حالات آئے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ مہینہ، 2 مہینے، 3 مہینے میں رات کے وقت اپنے گھر سے نکلتی تھی اور پیدل غار حرا مکے سے 5 کلومیٹر ہے تقریباً، جاتی تھی رات میں، اور جا کر کے غار حرا کے اوپر چڑھ جاتی تھی، ایک عورت 50 برس کی۔ اور غار میں جا کر کے آپ کو مہینہ، 2 مہینے کا کچھ تھوڑا سا راشن پانی دے دیتی تھی، آپ کے کپڑے نکال لیتی تھی، دوسرے کپڑے پہناتی تھی، اور راتوں رات واپس ہو جاتی تھی، صبح فجر تک اپنے گھر پہنچ جاتی تھی۔ کیا محنت ہے، کیا جدوجہد ہے بتائیے، کائے کے لیے؟ صرف انسانیت کے واسطے۔ اور کبھی کبھی وہ خود بھی اللہ اللہ کرتے بیٹھ جاتی تھی۔ 10 سال کرنے کے بعد رحمت خداوندی جوش میں آئی، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام لاکھوں فرشتوں کو لے کر کے اترے غار حرا میں۔ غار حرا چھوٹا تھا، لیکن اس وقت زمین اور آسمان کے جیسا اس کو بڑا کر دیا گیا۔ لاکھوں فرشتے لے کر کے اندر داخل ہوئے اور آپ کو سلام کیا۔ وہاں لمبا چوڑا واقعہ ہوا، لیکن ہوا یہ کہ اللہ نے آپ کی آواز کو سنا ہے اور اپنے آپ کو بتایا کہ میں جبرائیل ہوں، یہ فرشتے ہیں میرے ساتھ آئے ہوئے۔ عرش کا فرش سجا دیا گیا ہے آج، اللہ کی طرف سے آپ کو خاتم النبیین بنا دیا گیا، یہ منصب دے دیا۔ اور دوسرا کہا کہ اللہ نے آپ کو ایک کتاب دیا ہے، وہ قرآن کریم ہے۔ یہ لاکھوں برس سے محفوظ تھی کتاب، آسمانوں میں لاکھوں برس سے لکھی ہوئی تھی، عرش الہی لوح محفوظ میں یہ کتاب بھی دی ہے۔ پورا قرآن پڑھ کے سنا دیا، یہ قرآن اترنے والا ہے آپ پر، لیکن یہ 23 برس میں اترے گا، اور جیسے ضرورت ہوگی اترتا جائے گا۔ آج 5 آیتیں اتری ہیں، وہ پڑھ کر کے سنا دیا۔ قرآن کی جب 5 آیتیں زمین کے اوپر اتاری گئی، عرش سے فرش تک اللہ نے زمین آسمان کو سجا دیا۔ لاکھوں کروڑوں فرشتے اللہ کی حمد میں لگ گئے قرآن کے نزول پر، قرآن نازل ہوا۔ آسمانوں میں خوشیاں منائی گئی، عرش الہی معطر کر دیا گیا، عرش الہی، اور زمینوں سے ساری نحوست ہٹا دیا اللہ نے، زمین کو خزانوں سے بھر دیا، وہ خزانے آج نکل رہے۔ یہ کس لیے کیا؟ کہ آپ خاتم النبیین بنے، اور دوسرا قرآن کریم اس امت کے لیے اتارا گیا۔ میرے عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا بڑا جو ہے اس دنیا پہ احسان ہوا کہ 2 چیزیں ہم امت کو مل گئی، آپ مل گئے نبی آخر الزماں کی شکل میں، اور قرآن کریم ملا، کہ اللہ کی رحمت جوش میں آئی۔
تو یہ اللہ کی ذات ایسی ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ زمین سے کوئی گھاس باہر موڑ نہیں نکالتی جب تک کہ وہ اللہ اللہ نہیں کہتی. کوئی درخت کا پتا زمین پہ نہیں گرتا جب تک کہ وہ اللہ کی طرف پکارتا ہے، اللہ کو پکارتا ہے کہ میں سوکھ گیا ہوں. تو وہ آواز عرش الہی کو ٹکراتی، پتے کی آواز. عرش الہی سے فرشتہ اترتا حکم لے کر کے، اب تم گر جاؤ، نیچے گر جاتا. تو لاکھوں جو فرشتے وہ پتے جو گرتے رہتے ہیں حکم خداوندی سے گرتے ہیں. وما تسقط من ورقۃ، کوئی پتا نہیں گرتا، قرآن میں ہے. وما تسقط من ورقۃ والا ہاں الا یابس، وما تسقط من ورقة إلا يعلم ہاں الا یعلمها ولا حبۃ ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. ایک پتا نیچے نہیں گرتا جب تک کہ عرش الہی سے حکم نہیں آتا. اللہ کی اتنی طاقت ہے. بارش جب ہوتی ہے حدیث میں آتا ایک قطرہ ایک فرشتہ لاتا ہے، ایک قطرہ. تو کروڑوں فرشتے قطرے ڈالتے رہتے ہیں، جاتے رہتے آتے رہتے. اللہ کی ایسی طاقت ہے. ذرے ذرے پر اللہ تعالیٰ کی گرفت ہے، پکڑ ہے. ہم اللہ 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 کو سمجھے ہی نہیں آج تک. زمین سے کوئی موڑ باہر نکلتی ہے گھاس کی یا اناج کی، تو موڑ جو نکلتی ہے جب تک کہ اللہ کا حکم نہیں آتا موڑ نہیں نکلتی ہے. حکم خداوندی آیا تو وہ زمین سے اوپر آ جاتا ہے. 24 گھنٹے کروڑوں احکامات اللہ کے آتے رہتے. ایک گھنٹے میں کتنے پتے ہوا سے گرتے ہیں، تو اتنے فرشتے آسمان سے آتے ہیں، اس پتوں کو حکم سنا دیتے اب تم گر جاؤ، وہ گر جاتا. اللہ کی ایسی پکڑ ہے زمین آسمان کو. اور ایسی گرفت اللہ تعالیٰ پکڑ رکھتے ہیں کہ زمین کے نیچے کیا ہو رہا اس کی خبر فرشتے اللہ کو پہنچاتے ہیں. سمندروں میں جو موجیں چلتی رہتی ہیں اس کی اطلاع اللہ کو پہنچاتے رہتے فرشتے. کروڑوں مچھلیاں اندر حرکت کرتی رہتی، جب تک حکم خدا نہ ہو حکم حرکت نہیں کرتی. اللہ کی ایسی طاقت ہے زمین اور آسمان میں. اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو راضی کر دیا. اللہ کو راضی کرتے دنیا کا نظام بدل گیا. قرآن کریم اترا اور ساری نعمتیں آنا شروع ہو گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کو اور قرآن کریم کو لے کر کے غار حرا سے نیچے اتر گئے. تو آپ نے انسانیت کو کیا بولا؟ ساری انسانیت کو ایک اللہ کی دعوت دی. مکے میں ہو یا صحابہ کرام، ایک اللہ کی دعوت پر تمام صحابہ مکے میں اور مدینے میں آپ کے ساتھ ہو گئے. ایک اللہ، اللہ ایک ہے، اللہ کی طاقت ہے، اللہ کی عبادت کرو. حضرت بلال حبشی کو لوگ تکلیف دیتے تھے، گھنوں سے مارتے تھے، تو ان سے پوچھتے کہ اب تیرا کیا حال ہے؟ تو وہ ایک اللہ کہتے. وہ عرش الہی کو دیکھتے تھے، ان کے پیٹھ پر گھن پڑ رہے لیکن سامنے سے عرش الہی کو دیکھتے تھے. اللہ کی پکڑ ایسی، جب انسان پکڑ لیتا ہے تو ساری اللہ کی طرف سے ایسی مدد آتی ہے. تو انسان کی سانس جو چلتی ہے، یہ سانس اندر اور باہر جو جاتی ہے یہ اللہ کے حکم سے جاتی ہے. جس وقت چاہے انسان اللہ کی سانس کو روک دے اور جس وقت چاہے اللہ کی سانس کو، انسان کی سانس کو باہر کر دے. اللہ کی ایسی طاقت کائنات کے اندر ہے. میرے عزیز دوستو، ہمارا نقصان دنیا میں کیا ہوا ہے؟ ہم اللہ کو بھول گئے، اللہ کا ذکر چھوڑ دیے، اللہ کا یاد چھوڑ دیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنی 10 سال مدینے کی زندگی میں 1.5 لاکھ صحابہ تیار کیے، 1.5 لاکھ. ایسے ایسے مکے مدینے کی 10 سالہ زندگی میں جو 1.5 لاکھ صحابہ تیار ہوئے، وہ کیسے ہوئے؟ وہ کیا چیز کی استعمال کیا آپ نے؟ تمام صحابہ کا تعلق اللہ سے کر دیا. وہ اللہ کے فرشتوں کو دیکھتے تھے، جنت کو دیکھتے تھے، جہنم کو دیکھتے تھے. اللہ کا ذکر اتنا کرتے کہ جہنم ان کو نظر آتی تھی. عرش الہی کو دیکھتے تھے. مدینے میں 10 سال کے اندر 1 لاکھ جو نوجوان تیار کیے آپ نے، 1 لاکھ نوجوان. یہ ان کو کوئی آپ نے ایک آدمی 10 سال کے اندر کتنے لوگوں کو پڑھا سکتا؟ لیکن 90,000 نوجوان جو تیار ہوئے، باقی عورتیں اور بچے تھے، ایسا 1.5 لاکھ. تو ایک آدمی کتنا پڑھا سکتا ہے؟ یہ سارے کا سارے لوگ کس طریقے سے ایسا پیدا ہوئے، کیسے تیار ہوئے، کیا وجہ ہوئی، کیا چیز لگایا؟ صرف صحابہ کو اللہ سے ملا دیا، بس یہی کام کیا آپ نے. سب کو اللہ کی طاقت نظر آئی، اللہ کو یاد دلایا کہ بھئی اللہ ایسا کرتے ہیں، اللہ کے پاس ایسا ہے مانگو. اس وجہ سے یہ صحابہ کرام فرشتوں کو دیکھتے تھے، جنت کو دیکھتے تھے، جہنم کو دیکھتے تھے. ایسی کیفیت صحابہ میں پیدا ہوئی. ایسے 90,000 نوجوان پیدا ہوئے مدینے کی زندگی کے اندر. وہ اللہ کو پکڑ کر کے اللہ کو یاد کرتے تھے. آج اصل میں ہم سے اللہ چھوٹ گیا. آج کوئی ایسا انسان نظر نہیں آئے گا آپ کو کہ جو اللہ کے لیے رویا ہو. ایک آدمی دنیا میں ایسا ملے گا آپ کو کہ جو اللہ کے لیے رویا، مال کے لیے، پیسوں کے لیے، روپیے کے لیے، بیماری کے لیے روتا ہے. اللہ کے لیے کوئی رویا کیا؟ اللہ کو کوئی پکارا؟ حالانکہ حدیثوں میں صاف واضح ہے کہ راتوں میں اللہ دینے کے لیے بیٹھتے ہیں، لیکن کوئی ایک انسان ایسا نہیں ملتا جو رات میں اللہ کو پکارتا ہو، اللہ کے لیے روتا ہو. اللہ سے اصل میں ہم اتنا غافل ہو گئے. صحابہ کرام جو کامیاب ہوئے صرف اللہ کو یاد کر کے، اللہ 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 کر کے اللہ. اور یہی صحابہ کرام اسی وجہ سے دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں کو زیر و زبر کر دیے. قرآن کریم جو اترتا تھا، صحابہ کرام اس کو پڑھتے تھے اور اس قدر تلاوت کرتے تھے. صحابہ 24 گھنٹے جتنا قرآن اترتا تھا اتنا پڑھتے رہتے تھے، 24 گھنٹے اللہ کو یاد کرنا اور اچھی طریقے سے قرآن کریم کی تلاوت کرنا. 24 گھنٹے پڑھتے تھے. تو معمولی چھوٹے چھوٹے نوجوان بچے جب قرآن پڑھتے تو ہزاروں کو ہدایت ہوتی تھی. ایک مرتبہ شہنشاہ حبش، عرب کے قریب میں ایک حکومت تھی حبشیوں کی. شہنشاہ ایک حکومت کرتا تھا وہاں، نجاشی نام تھا وہ. وہاں کچھ صحابہ جا کے رہ گئے تھے. تو اس نے ایک دن ان لوگوں کو بلا کے کہا کہ تم لوگ مکے کے رہنے والے ہیں، یہاں آ کے رہ گئے ہیں، کیا معاملہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس ہم لوگ بہت گمراہ تھے، شراب پیتے تھے، جوا کھیلتے تھے، ایک دوسرے کو مارتے تھے، جھوٹ بولتے تھے، ایک دوسرے کی غیبت کرتے تھے. ہمارے پاس ایک نبی آئے، انہوں نے ہم کو بولا، ہم کو بتایا کہ ایک اللہ کی عبادت کرنا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ساری چیزیں چھوڑ دینا. ہم نے سب چھوڑ دیا. تو ہم کو مکے کے لوگ ستانا شروع کر دیے، اس وجہ سے ہم آپ کے ملک میں آ کے رہ گئے. اس نے پوچھا پھر تمہارے جو نبی ہیں ان نبی کیا کرتے ہیں، ان کے اوپر کیا کوئی چیز اترتی ہے؟ تو کہا کہ ہاں ان کے اوپر ایک کتاب اترتی، وہ قرآن کریم ہے. وہ کہنے لگا کہ اچھا تم قرآن کریم سنا سکتے ہو کیا؟ تو کہا کہ ہاں سنا سکتے ہیں. ایک 14 برس کا بچہ، ان کا نام حضرت جعفر تھا، جعفر طیار، حضرت علی کے چھوٹے بھائی تھے. قرآن کریم پر کس قدر یہ لوگ جو ہے توجہ دیتے تھے، محنت کرتے تھے.
حضرت جعفر کہنے لگے کہ میں سناؤں گا قرآن. تو اس نے دربار بھرایا بادشاہ نے. 10,000 بڑے بڑے دنیا کے لائق عیسائی یہودی پادریوں کو جمع کیا اس نے، جو عربی زبان کے ماہر تھے، اور فوج کے بڑے بڑے آفیسر سب کو لا کے بٹھایا. دربار سجا، ہیرے جواہرات لگا دیے، اور خود بھی ایک تخت پہ بیٹھ گیا. اس کے تاج میں ہیرے جواہرات چمکتے تھے، اس کی روشنی دن میں بھی ہوتی تھی. اور اس کے بعد بازو میں ایک تخت بچھایا، خود ایک بڑے تخت پہ بیٹھا، بازو میں ایک تخت بچھایا. حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ تم قرآن سنا سکتے ہو؟ کہا کہ ہاں. اچھا اس پہ کھڑے ہو جاؤ. تو کھڑے ہو گئے، کہا کہ سنو. تو حضرت جعفر رضی اللہ عنہ 14 برس کا نوجوان کتنے بیٹھے ہوئے ہیں. سورہ مریم اتری تھی، وہ سنانا شروع کر دیا. کاف یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفیا قال رب انی وهن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک ربی شقیا. اتنا کہنا ہی تھا کہ 10,000 لوگ چیخ اٹھے، ہاں اور ہو کہنا شروع کرنے لگے. ایسا اثر ہوا ان کے اوپر کہ کئیوں لوگ مدہوش ہو گئے. قرآن کریم کی 5 آیتیں سنتے ہی. وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّي رَضِيًّا. یہ کہنا ہی تھا کہ سینکڑوں لوگ اپنی کرسیوں سے نیچے گر گئے بے ہوش ہو کر. بس یہ پڑھنا شروع کیے آگے، تو پھر بادشاہ بھی اتنا رویا کہ اس کا تاج جو تھا وہ گر گیا نیچے. اور اس نے کہا کہ بس آپ آگے مت پڑھو، آگے پڑھو گے تو کئیوں کی لاشیں نکل جائیں گی. 14 برس کا بچہ اس قدر قرآن کریم پر ایسا پورا اثر انداز میں سنا دیا. وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ، اس میں حضرت زکریا علیہ السلام کا واقعہ ہے، وہ سنایا. وہ چونکہ عیسائی یہودی بڑے بڑے علماء تھے، وہ سمجھ گئے وہ لوگ، تو سینکڑوں اپنے کرسیوں سے نیچے گر گئے. میرے عزیز دوستو، اللہ کا ذکر کے ساتھ ساتھ ہم سے قرآن بھی چھوٹ گیا. اتنی بڑی قرآن کریم کی دولت آج امت مسلمان نے اسے چھوڑ دیا تلاوت کرنا. اس کا ہر مسلمان پر اس کی تلاوت فرض ہے، روزانہ صبح میں تلاوت کرنا. آج پوری دنیا کے اندر امت نے قرآن پڑھنا چھوڑ دیا. یہ ہم سے غلطی ہوگی دنیا میں، اور اللہ کا ذکر بھی چھوڑ دیا. قرآن کریم کی عظمت باقی نہیں رہی آج امت میں. لاکھوں لوگ نماز تو پڑھ رہے، روزہ رکھ رہے، لیکن قرآن کی تلاوت نہیں کر رہے. حدیث میں آتا کہ قرآن کی تلاوت اگر کریں گے اللہ کی طرف سے اس میں بڑی فضیلت آئی ہے. اگر کوئی شخص نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اتر کے نہیں دیکھتے، کوئی روزہ رکھتا ہے تو اس کو اتر کے نہیں دیکھتے. حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی قرآن کریم تلاوت کرنے کے لیے بیٹھ گیا تو عرش الہی سے اللہ اتر کے اس کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں اور قرآن پڑھنے کو سنتے ہیں، دیکھتے ہیں. حدیث میں آتا ہے. اتنی فضیلت ہے قرآن کریم، وہ امت سے چھوٹ گیا. آج لاکھوں مسلمان، امیر غریب پڑھے لکھے آدمی قرآن پڑھنا ہی چھوڑ دیے. اللہ کا ذکر بھی چھوٹ گیا اور قرآن کریم کی تلاوت بھی امت سے چھوٹ گئی. پوری دنیا کا یہ حال ہے. عرب میں جاؤ گے تو بھی وہاں کوئی قرآن کریم پڑھتا نہیں. مکے میں جاؤ دیکھو صفحے کے صفحے لگے ہوئے قرآن کے، ایک آدمی ایسا نظر نہیں آتا کہ قرآن لے کر کے پڑھتا ہو. ہمارے ملکوں کے اندر سب عام طور سے تلاوت مسلمانوں نے چھوڑ دیا.
جس قرآن کریم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال غار ہرا میں اللہ اللہ کر کر کے آسمان سے لیے تھے، وہ قرآن آج امت مسلمہ سے چھوٹ گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال کے اندر امت کو قرآن پڑھنے لگایا اور ذکر کرنے لگایا، تو ان کا تعلق اللہ سے ہو گیا تھا۔ وہ جبرائیل کو دیکھتے تھے، وہ لوگ عرش الہی کو دیکھتے تھے صحابہ کرام۔ حالانکہ وہ عرب کے رہنے والے غریب لوگ تھے، مکے کے رہنے والے لوگ، مدینے کے رہنے والے غریب لوگ تھے، ان کے پاس پہننے کو کپڑے نہیں تھے، کچھ نہیں تھا، لیکن قرآن کی تلاوت اور اللہ کا ذکر، دوسرا کچھ بھی نہیں تھا مدینے میں۔ کوئی دارالعلوم، کوئی ٹیکنیکل اسکول، کوئی جامعہ، کوئی اسلامیہ، کوئی جماعت، کوئی تنظیم، کچھ نہیں، صرف قرآن کی تلاوت اور اللہ کے ذکر سے ان کے دل اتنے روشن ہو گئے تھے کہ خانہ کعبہ کو دیکھتے تھے، عرش الہی کو دیکھتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرے خلیفہ، انہوں نے جب قرآن کریم کو اثر نو لکھنا شروع کیا، حضرت عثمان غنی، تو جب قرآن لکھتے تھے، جو حرف لکھتے تھے وہ لوح محفوظ میں کیسا لکھا ہوا ہے وہ اس کو دیکھتے تھے۔ یہاں سے بیٹھے بیٹھے لوح محفوظ کا قرآن کریم دیکھتے تھے اور وہ ویسے ہی لکھتے تھے۔ آج ہمارے پاس جو قرآن کریم ہے یہ ان کا ہی لکھا ہوا ہے، جو لوح محفوظ کے عین مطابق ہے۔ اس کی کتابت، اس کا لکھنا، اس کا پڑھنا پورا۔ تو حضرت عثمان غنی کا کمال یہ تھا کہ عرش الہی کو تو دیکھتے ہی تھے، لیکن لوح محفوظ جس میں قرآن کریم لکھا ہوا ہے اصل، اس کو بھی دیکھتے تھے کہ اس میں کیسا لکھا ہوا، اور ادھر قرآن کریم لکھتے تھے۔ تو یہ کمالات صحابہ میں جو آئے تھے وہ قرآن کریم کی تلاوت سے اور اللہ کے ذکر سے آئے تھے۔ اس وقت کوئی کتاب نہیں تھی، کوئی درس نہیں تھا، کوئی تعلیم نہیں تھی، کوئی تبلیغ نہیں تھی، کچھ نہیں تھا، اور اسی قرآن کے احکامات کے مطابق نماز، روزہ اور حج عبادت ہوا کرتی تھی، جہاد ہوتا تھا، اس کے سوا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ تو اس میں صحابہ نے اس قدر قرآن پڑھا، اس قدر اللہ کا ذکر کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیر القرون قرنی، بہترین دور دنیا کا میرا دور ہے۔ ایسا دور نہ کبھی اس سے پہلے آیا زمین پر، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے اب تک، نہ قیامت تک ایسا دور آئے۔ تو وہ دو چیزیں ہم سے چھوٹ گئی آج کے زمانے میں۔ آج کوئی امیر غریب قرآن کریم کی تلاوت نہیں کرتا۔ پہلے جب تک امت مسلمہ قرآن کی تلاوت پر تھی، 1200 سال دنیا پہ حکومت کرتے تھے۔ خلیفہ وقت جب تک قرآن کی تلاوت نہ ہوتی تھی دربار شروع نہیں ہوتا تھا۔ بادشاہ لوگ جب تک قرآن کی تلاوت نہیں کرتے تھے، جب تک کہ جو ہے اپنے کام کو شروع نہیں کرتے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی جنہوں نے بیت المقدس فتح کیا، تو بیت المقدس کے فتح کے لیے جب جا رہے تھے، ان کے ساتھ ہزاروں کا لشکر تھا، سب گھوڑے پہ سوار تھے۔ تو ان کا یہ حال تھا سلطان صلاح الدین ایوبی کا کہ گھوڑا تیز رفتار میں دوڑ رہا، ایک منزل تک جانے تک ایک پارہ قرآن کریم کا پڑھتے تھے وہ، اور گھوڑا تیز رفتار دوڑ رہا۔ لشکر کا بھی یہی حال تھا، پورے لشکر میں لوگ پیچھے دوڑتے تھے اپنے گھوڑوں کے ساتھ، لیکن ان کی زبان پہ قرآن کی تلاوت رہی تھی۔ بیت المقدس جنہوں نے فتح کیا، سارے بادشاہوں کا یہ حال تھا۔ اور حضرت امام ابو حنیفہ خود اتنے بڑے عالم تھے کہ آج دنیا میں ان کا کوئی ثانی نہیں ہے، لیکن قرآن کی تلاوت پر ایسے معمول تھا ان کا کہ روزانہ رات میں 2 قرآن کریم ختم کرتے تھے۔ ایک دن خانہ کعبہ میں اندر گئے اور دروازہ بند کر لیا، قرآن کی تلاوت شروع کر دی عشاء کے بعد، تو آدھی رات تک ایک قرآن کریم پورا کر لیا، ایک پیر پہ کھڑے ہو کر کے، پھر دوسرے پیر پہ کھڑے ہو گئے، پھر قرآن کریم کی تلاوت شروع کی، تو اذان تک دوسرا قرآن کریم ختم کیا۔ حضرت امام ابو حنیفہ روزانہ 2 قرآن کریم، ان کا کیا علم کم تھا کیا؟
ہمارے پاس سے قرآن کی تلاوت ہی نکل گئی. دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ قرآن کی تلاوت پر جمے رہتے تھے، بڑے بڑے جاگیردار، نواب، امیر، بادشاہ لوگ. آپ تعجب کریں گے، شاہ جہاں جنہوں نے تاج محل بنایا، آدھی رات سے قرآن پڑھنا شروع کرتے، فجر کی نماز تک ایک منزل قرآن پڑھتے تھے، ایک منزل یعنی 6 پارے پڑھتے تھے. شاہ جہاں جنہوں نے تاج محل بنایا، اور قرآن پڑھتے پڑھتے اتنا روتے کہ صبح میں ان کو اپنے کپڑوں کو نکال کے نچوڑتے تھے، اور نچوڑنے کی وجہ سے پسینہ سارا نیچے ٹپکتا تھا. شاہ جہاں کا یہ حال تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی وجہ سے پورے ہندوستان کو ایسی دولت دیا کہ اتنی دولت ہندوستان میں نہ کبھی پہلے تھی نہ بعد میں تھی. اتنا سونا اور چاندی، بڑے بڑے عمارتیں بنائی، لال قلعہ بنایا، جامع مسجد بنائی، تاج محل آگرہ بنایا. تو یہ کوئی عاشق پسند بادشاہ نہیں تھے، بلکہ نہایت عبادت گزار، نہایت دیندار لوگ رہتے تھے. قرآن کریم کی تلاوت سے رات دن لگے ہوئے رہتے تھے شاہ جہاں. اور ان کے بیٹے اورنگزیب عالمگیر روزانہ 5 پارے پڑھتے تھے صبح میں فجر کی نماز سے پہلے. آدھی رات سے لے کے فجر تک 5 پارے روزانہ پڑھتے تھے اورنگزیب عالم. ان کو کیا کمی تھی؟ میرے عزیز دوستو، ہمارا نقصان یہ ہو گیا، آج جو دنیا میں ہماری تباہی چل رہی، جہاں ہم اللہ کا ذکر چھوڑ دیے، وہاں اللہ کا کلام پڑھنا، تلاوت کرنا بھی چھوڑ دیے پوری دنیا میں. پہلے ہماری مائیں بہنیں قرآن کی تلاوت کرتی تھی تو ان کے گود میں اولیاء اللہ پیدا ہوتے تھے. آج ماں بہنوں کے گود میں موبائل آ گیا، نظروں کے سامنے ٹی وی آ گیا، تو ہمارے ان کے گودوں میں جو نسل پیدا ہو رہی وہ بگڑی ہوئی نسل پیدا ہو. قرآن کریم ہم سے ہٹ گیا تو ساری دنیا میں تباہی مچی ہوئی ہے، پوری دنیا کے اندر. آج کوئی دولت مند آدمی اپنے دولت میں اتنا مصروف ہے، قرآن کو تو دیکھ بھی نہیں سکتا ہو. آج کا دولت مند آدمی، ڈاکٹر لوگ 10-10 لاکھ 50-50 لاکھ روپیہ خرچ کر کے ڈاکٹر بن رہے، لیکن ایک ڈاکٹر کو قرآن پڑھنا نہیں آتا. انجینئر بن گئے لوگ، ٹیچر بن گئے، لیکن قرآن کی تلاوت نہیں کر رہے کوئی. یہ ہمارا سب سے بڑا گناہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الفاسقون. جن کو ہم نے کتاب دیا ہے، اگر وہ کتاب کی صحیح حق تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں، وہ اولئک یؤمنون بہ، وہ ایمان والے ہیں، ہم ان کی مدد کریں گے. ومن یکفر بہ، اور جو قرآن کی تلاوت کو چھوڑ دیں گے، فاولئک هم الفاسقون، وہ فاسق ہو جائیں گے، اللہ کا عذاب آئے گا ان کو. امت نے قرآن کی تلاوت چھوڑا ہے پوری دنیا کے اندر، یہاں نہیں، پوری دنیا کے ملکوں میں مسلمانوں نے قرآن پڑھنا چھوڑ دیا. اور اتنا ہی نہیں، ساری دنیا کی جماعتوں نے قرآن پڑھنا چھوڑ دیا. کوئی جماعت یہ نہیں کہتی کہ بھئی قرآن کی تلاوت کرو روزانہ. تبلیغی جماعت ہو، جماعت اسلامی ہو، بریلوی جماعت ہو، اہل حدیث ہو، کوئی بھی ہو، کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ بھئی قرآن کی تلاوت روزانہ کرو. لاکھوں لوگ حج کر کے آتے ہیں، ایک حاجی کے ہاتھ میں قرآن نظر نہیں آتا، کٹے پہ بیٹھے ہوئے رہیں گے، ہوٹلوں میں بیٹھے ہوئے رہیں گے. امت کے مالدار لوگ قرآن کریم پڑھنا چھوڑ دیے، دولت کے نشے میں چور ہو گئے، قرآن ہاتھ میں لینا ان کو یاد نہیں رہا. جب تک امت مسلمہ قرآن کریم پڑھتی تھی، 1200 سال ہم ہندوستان پہ حکومت کرتے تھے، پوری دنیا پہ حکومت ہماری تھی 1200 سال تک. 300 برس ہو گئے، امت مسلمہ رفتہ 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 آج 100% مسلمان قرآن چھوڑ گیا ہوا ہے. اور خصوصاً عورتیں جن کی گودوں میں نسل پیدا ہوتی ہے، ان کی گودوں میں آج موبائل آ گیا، 10 بجے تک سو جانا اور رات میں 2 بجے تک پھرنا، 2 بجے تک جو ہے ٹی وی دیکھنا. نتیجہ یہ ہوگا کہ ان کے گودوں میں جو نسل پیدا ہوئی بگڑی ہوئی پیدا ہو گئی. پوری دنیا میں امت مسلمہ کے نوجوان برباد ہیں. میرے عزیز دوستو، یہ سبق ایسا ہم بھول گئے. کوئی آدمی حاجی ہو، نمازی ہو، روزے دار ہو، مالدار ہو، پڑھا لکھا ہو، ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، لیکچرر ہو، حتیٰ کہ ہمارے علماء بھی روز تلاوت کرنا چھوڑ دیے.
सब पूरी दुनिया में कुरान भूल गए, याद नहीं रहा। आज जो तबाही दुनिया में मची हुई है उम्मत पर, करके कुरान करीम पर। मेरे अजीज दोस्तों, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में और सहाबा किराम के बारे में हदीस में आता है कि 24 घंटे आप कुरान खुद तिलावत करते थे सरकार, और सहाबा भी 24 घंटे तिलावत करते थे और जिक्र भी करते थे। इसकी वजह से हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने 10 साल के अंदर अंदर पूरी दुनिया पर कब्जा कर लिया। सरकार के जाने के बाद जब ये खलीफा हुए दूसरे, तो उस वक्त जो है पूरी दुनिया पे इनका कब्जा होगा 10 साल के अंदर अंदर। वही 90,000 नौजवान जो सरकार के ज़माने में मदीने में पैदा हुए थे, उनको लेकर के पूरी दुनिया पे कब्जा कर लिया। 80 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत करते थे हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु। हालांकि हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ऊँट चराने के लिए जाते थे बचपन में, जवानी में ऊँट चराते थे, बकरियां चराते थे। तो ऊँट चराना छोड़ देते थे, गुंडागर्दी करते थे। ऐसा शख्स कैसा, क्या चीज थी कि जिसकी वजह से ये ऐसा बने कि तमाम दुनिया के शयातीन इनको देख के भाग जाते थे? किस चीज की वजह से बने ये? कुरान करीम की वजह से। 24 घंटे कुरान पढ़ते थे और पूरी दुनिया पे कब्जा किया। 10 साल में बैतुल मुक़द्दस इन्होंने सबसे पहले फतह किया, और इनको देख करके लोग लाखों कबीले ईमान लाते थे हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला। मेरे अजीज दोस्तों, उम्मत ने तर्क कुरान करीम की वजह से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुरान करीम में आता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत में इन्ना कौमी तख़ज़ु हाज़ल कुरान महजूरा, मेरी कौम ने कुरान छोड़ दिया, अल्लाह के सामने शिकायत करवाएंगे, पूरी उम्मत की गर्दनें झुक जाएंगी। ये शिकायत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से करेंगे क़यामत के मैदान में, मेरी उम्मत ने कुरान छोड़ दिया था। इसमें सिफारिश नहीं करेंगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत की। इसी वजह से तमाम दुनिया के औलिया अल्लाह कुरान करीम को पढ़कर ही दुनिया के अंदर अपना मकाम हासिल किए। हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह हिंदुस्तान में आए तो क्या करते थे? रात भर में 2 कुरान करीम खत्म करते थे और दिन भर अल्लाह 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 का जिक्र करते थे। 60 बरस की उम्र में आए, 90 बरस की उम्र में उनका इंतकाल हुआ। 30 बरस में पूरे हिंदुस्तान को ईमान से भर दिया। 1 लाख राजपूत नौजवान ईमान ला करके खड़े हो गए और उन्होंने पूरे हिंदुस्तान को दीन दिया। 1 लाख राजपूत नौजवानों कुरान करीम पढ़ते थे। सारे हमारे अकाबिर बुजुर्गान दीन औलिया अल्लाह का मशगला कुरान करीम की तिलावत था। उम्मत मुस्लिमा उसको भूल गई। मेरे अजीज दोस्तों, ये सबक याद दिलाने की हम कोशिश कर रहे हैं, और इसके तिलावत करने से जो कमालात इंसान में आते हैं वो अजीब गरीब कमालात आते हैं। आप इसको पढ़ करके तिलावत करके देखो रोजाना पाबंदी से, कि जिंदगी में एक दिन ऐसा ना हो कि जिस दिन कुरान करीम की तिलावत न किया हो। ऐसा पाबंदी से कुरान की तिलावत करके देख लो, अजीब गरीब नियामतें आपको मिलेंगी, अजीब गरीब बशारतें मिलेंगी, अजीब गरीब अल्लाह की तरफ से मदद आएगी। चुनांचे ये बात हमने चलाया इस वक्त दुनिया में। हम हैदराबाद से बम्बई तक हमारे सैकड़ों हल्के चल रहे। तो अब जब नौजवान कुरान करीम की तिलावत कर रहे तो कई नौजवान ऐसे हैं जिन्होंने फरिश्तों से बातचीत की। फरिश्तों से कुरान करीम की तिलावत करने से ये कमालात हासिल होते हैं। कई ऐसे नौजवान हैं कुरान करीम की तिलावत से ऐसे कमालात उनको हासिल हुए कि वो अर्श इलाही को देखा उन्होंने ख्वाब में। वो खाने काबा नींद के अंदर खाने काबा जाते हैं और फिर वापस आते हैं हवा में। और अजीब गरीब कमालात इसके अंदर पैदा हुए। इसकी मशक कराया हमने, लोगों को बताया। अल्हम्दुलिल्लाह हैदराबाद से बम्बई तक हम हल्के चला दिए कि भाई अल्लाह का जिक्र करो, कुरान करीम की तिलावत करो और घरों में इसका माहौल पैदा करो। आज घरों में हमारे बेबरकती है, घरों में लड़ाई झगड़े हैं, घरों में तबाही बर्बादी है। हर घर लड़ाई झगड़ों का हमाजगा, भाई भाई में झगड़े हैं, भाई बहन में झगड़े हैं, माँ बाप और औलाद में झगड़े हैं, हर घर खानदान में झगड़े हैं।
کوئی خاندان متحدہ ایک جگہ نظر نہیں آتا، پڑوس پڑوس میں جھگڑے عام ہو گئے، حالانکہ پڑوس کا حقوق متعین کیا تھا آپ نے، پڑوس کو بھول گئے۔ یہ جو تباہی جو پھیل گئی، اس کو کیسا درست کرو گے؟ لاکھوں بیماریاں ہیں، بے روزگاری عام ہو گئی، پریشانیاں عام ہو گئی، بیماریاں ہمارے گھروں میں عام ہو گئے۔ اس کا ایک ہی جواب ہے، اگر گھروں کے اندر اللہ کا ذکر اور قرآن کی تلاوت ہو جائے تو ساری بیماریاں ہٹتی ہیں۔ یہ ہم نے آنکھوں سے دیکھا ہے، برکتیں حاصل ہوتی ہیں اور جھگڑے سارے ختم ہو جاتے ہیں۔ کئی گھروں میں ایک دو نوجوان نے ذکر شروع کیا، گھروں سے جھگڑے ختم ہو گئے، آپس میں محبت قائم ہو گئی۔ یہ ایک علاج ہے، اس میں ہزاروں فائدے ہیں۔ آج امت مسلمہ اس کو چھوڑ دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو جو ہے 10 سال غار ہرا میں اور 23 سال مکہ اور مدینے میں تکلیف اٹھا کر کے امت کو قرآن دے کر کے چلے گئے تھے، اور یہ کہا تھا کہ تم اگر اس قرآن کریم کو پکڑے رہو گے تو تمہاری حالت دنیا میں پہاڑ کی جیسی رہے گی، پہاڑ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور اگر تم نے اس کو چھوڑ دیا تو تمہاری حالت ایک تنکے کی جیسی رہے گی۔ تنکا ہوا میں اڑ چلا جاتا، پانی میں بہہ جاتا، گندے پانی میں چلا جاتا، تنکے کی کوئی حیثیت رہتی کیا؟ سرکار نے فرمایا تھا۔ تو آج ہماری حالت تنکے کی جیسی ہو گئی، پوری دنیا میں جو ہے ہماری تباہی مچی ہوئی ہے۔ کوئی پرسان حال نہیں ہے کہ بھائی امت مسلمہ کا یہ حال کیسا ہو گیا۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، ہم یہ بات آپ کو بتانے کے لیے آئے تھے کہ قرآن کی تلاوت ہر گھر میں عام ہو، اور اللہ کا ذکر جہری اور خفی دونوں طریقے سے، اگر یہ دو چیزیں اگر عام ہو جائے تو ہم نے آنکھوں سے دیکھا ہے، ہزاروں نوجوانوں کو سدھرتے ہوئے دیکھا ہے، ہزاروں گھر سدھر گئے اس کے ذریعے سے، اور سارے ہمارے اکابر یہی کر کے گئے۔ باقی آج دنیا میں کوئی جماعت یہ نہیں بول رہی کہ بھائی تم روزانہ قرآن کی تلاوت کرو، کوئی کسی سے محنت نہیں کر رہا، اللہ پہ محنت کوئی نہیں کر رہا، اپنے ذاتی مفادات پہ محنت کر رہے ہم، رات دن اولیاء اللہ کا نام لے رہے ہیں، اولیاء اللہ اولیاء اللہ اولیاء اللہ، لیکن کوئی بھی ایک قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہوا نظر نہیں آتا کسی درگاہ پر۔ درگاہوں پہ قرآن کریم ختم ہو گیا، خالی نام لے رہے ہیں اولیاء اللہ اولیاء اللہ اولیاء اللہ۔ ہمارے لاکھوں لوگ، میں نے ہزاروں سینکڑوں لوگوں کو پوچھا، 10 سال لوگ جماعتوں میں چل رہے، قرآن پڑھنا نہیں آتا، بلکہ 30 سال چلنے والے لوگوں کو پوچھا قرآن پڑھنا آتا، بولے نہیں آتا۔ کئی کی زندگی ہے پھر، یہ ایک جانور کی زندگی ہو گئی قرآن پڑھنا اگر نہیں آیا۔ ہمارے ڈاکٹر ایک کروڑ روپیہ خرچ کر کے نوجوان ڈاکٹر ہو، کئی ڈاکٹروں سے پوچھا میں تو بولے ہم کو قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ ہم انگلش میڈیم سے پڑھے، انگلش میڈیم سے ڈاکٹر والے، قرآن پڑھے نہیں ہم نے زندگی۔ پوری امت مسلمہ قرآن کو بھول گئی ہے۔ جب تک کہ اس کو ہر گھر میں عام نہ کیا جائے گا اور اسی طریقے سے اللہ کا ذکر کو عام نہ کیا جائے گا، کوئی انسان امت کی مدد ہونے والی نہیں ہے، یہ بات پکی ہے۔ اسی لیے میرے عزیز دوستو، اس کی ہم محنت کر رہے، جگہ جگہ ذکر کے حلقے چلا رہے، اور ذکر کے حلقے میں ہمارے پاس شرط ہے کہ اللہ کا ذکر بھی ہو، قرآن کی تلاوت بھی ہو، اور درود شریف بھی پڑھا جائے۔ درود شریف ایک ایسی چیز ہے، درود شریف عبادت نہیں ہے، درود شریف عبادت کو طاقت دیتی ہے، یہ یاد رکھو۔ لوگ کیا کر رہے ہیں، درود شریف پڑھتے بیٹھ رہے ہیں، سمجھ رہے کہ یہ عبادت ہے، یہ عبادت نہیں ہے، بلکہ ہماری عبادتوں کو اللہ تک پہنچانے کا ایک ذریعہ ہے وہ۔ دیکھو، نماز اللہ کے لیے پڑھی جاتی ہے، لیکن نماز جہاں ختم ہوتی ہے وہاں درود ابراہیم رکھا گیا آخر میں، حالانکہ نماز اللہ کے لیے ہے، لیکن درود ابراہیمی سلام پھیرنے سے پہلے پڑھنا ہی پڑھنا ہے، تو یہ درود نماز کو اللہ تک پہنچاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے سے ہماری عبادتیں اللہ تک پہنچتی ہیں۔ درود شریف اس مقصد کے لیے ہے۔ لوگوں نے کیا کیا، درود شریف کو عبادت بنایا، قرآن چھوڑ دیا، اللہ چھوڑ دیے، اور صرف درود شریف پڑھتے بیٹھے۔ ایسا درود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول نہیں ہے میرے عزیز دوستو۔ اور ایسے کئی مجلس، کئی چیزیں ہم نے آباد کر لیا، کہیں پنسورہ پڑھ رہے، کہیں کچھ وظیفے کر رہے، کہیں کچھ مستقل الگ الگ عبادتیں کر رہے، کہیں وظیفے پڑھ رہے، کہیں عاملین کے پاس جا رہے، کہیں جو ہے عاملین سے جو ہے جادو
اور तावीज़ गंडे सीख रहे हैं। ये सब झूठे धंधे हैं। ये सबसे बड़ा काम दुनिया के अंदर कुरान करीम के एक हर्फ के बराबर पूरी कायनात बराबर नहीं हो सकती। कुरान का एक हर्फ अगर एक तराजू में रख दिए और जमीन और आसमान एक तराजू में, तो ये पलड़ा उलट जाएगा और कुरान के एक लफ्ज का पलड़ा भारी हो जाएगा। इतना ताकतवर है कुरान करीम। और उम्मत उसको छोड़ दी है, तावीज़ गंडे ढूंढ रहे, जादू टोने ढूंढ रहे, आमिलीन के पीछे फिर रहे, मुर्शदों के पीछे फिर रहे, झूठे मुर्शद जो आपसे चंदा ले रहे, तोहफे ले रहे, तहाइफ ले रहे, बड़े बड़े जुब्बे डाल के आ रहे, डंडे लेकर के फिर रहे, आपसे पैसा खींच रहे और आपको अकीदतमंद बना करके आपसे जो चाहे नाजायज चीज कर रहे। तो उम्मत मुसलमान असल चीज छोड़ करके दूसरों की तरफ चली गई। मेरे अजीज दोस्तों, हमारा मकसद आपसे एक दमड़ी भी पैसा भी लेना नहीं है, ना हमको कोई आपसे सफर खर्च लेना है, ना हमको आपसे कोई खाने पीने की जरूरत है, कुछ भी नहीं है। हम हर जगह ये बात कर रहे हैं कि भाई अल्लाह का जिक्र और कुरान करीम की तिलावत से जारी करो, इसके लिए मेहनत करो। तो इसके लिए जिक्र जहरी कराते हैं हम, जिक्र जहरी। असल चीज सारी जिक्र का सरदार जिक्र जहरी है और इबादतों का सरदार फजर की नमाज है। तो फजर की नमाज, जिक्र जहरी और कुरान की तिलावत और अल्लाह का जिक्र, ये 3-4 चीजों पर हम पाबंदी लगाते हैं कि ये रोजाना करना। तो आप देखोगे, इसके करके देखो आप, इसके दूसरे ही दिन से बल्कि बाज़ लोगों को इधर इन्होंने किया और उधर उनको फायदा हो गया, फौरन फायदे भी हो रहे उससे। ये असल चीज हम जो सरकार हमको ला करके दी, हम उसको छोड़े और दूसरी चीजों में पड़ गए। इस वजह से तबाही मच गई दुनिया पर। अल्लाह हमसे नाराज है कि जो कुरान करीम मैं तुम्हारे लिए उतारा, 1,24,000 नबी मांगते थे कि कुरान हमको दे दो, हमको दे दो, हमको दे दो। किसी नबी को नहीं दिया अल्लाह ने, इस उम्मत के लिए रखा था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तो इतना लड़ाई की अल्लाह से, इस कदर लड़ाई की, इस कदर नाराज हुए, या अल्लाह तो तेरे लिए जितनी चीजें तूने कहा मैंने कर दिया। बेटे को ज़िबा करो, कर दिया। अब मुझे आग में डाले गए, मैं बर्दाश्त कर लिया। बच्चों को खाना काबा छोड़ो बोले, मैंने छोड़ दिया। सारी चीजें किया, लेकिन मेरा एक ही कहना है कि कुरान करीम मुझे भी दे दो। अल्लाह ने कहा कि नहीं, आपको नहीं दिया जाएगा। फिर आखिर में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से कहा कि अच्छा, जिस उम्मत में ये कुरान करीम उतार रहा था उसमें मेरा नाम जिंदा रख। चुनांचे इस उम्मत के अंदर मिल्लत इब्राहिमी, आपका नाम जिंदा है। आपके नाम आपका अमल कुर्बानी इस उम्मत के अंदर जारी है। आपके 10 अमल हैं जो इस उम्मत में जारी हैं, उसमें से कुर्बानी करना, खतना करना, ये मूछ के बाल कम करना, दाढ़ी रखना, ये हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। बल्कि इस पर भी खुश नहीं हुई। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरा नाम जिंदा रख या अल्लाह। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हर नमाज में हजरत इब्राहिम का नाम जिंदा रखा। हर नमाज में आखिर में जो ज़रूरत इब्राहिमी पढ़ा जाता है, 4 मरतबा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का नाम आता है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम। इसी तरीके से अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम। 4 जगह हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का नाम हर उम्मती को लेना जरूरी है। लेकिन कुरान करीम उनको नहीं दिया गया, कुरान इस उम्मत को मिला। ऐसी बड़ी नियामत मिलने के बावजूद भी उम्मत मुसलमा कुरान करीम से गाफिल है। दौलत के नशे में चूर है लोग। क्या होगा कुरान के लिए 10 मिनट लगाने के लिए लोगों को, क्या होगा? सुबह में, रोजाना सुबह में कुरान की तिलावत, ये जरूरी है। तो हम जो काम चला रहे हैं, जिक्र जहरी कराते हैं और उसके बाद कुरान की तिलावत लाजमी कर देते हैं कि ये लाजमी है, आपको जिक्र भी करना, ये कुरान की तिलावत भी करना और दरूद शरीफ आखिर में पढ़ना। तो अल्लाह के फजल करम से ये बात आम उम्मत के समझ में आ रही। बड़े बड़े अमीर, गरीब, पढ़े लिखे लोग, डॉक्टर, इंजीनियर, लेक्चरर हमारे मजलिस में, हमारी मजलिस रोजाना होती है। खुसूसन बुध के दिन हमारी मजलिस होती है तो तकरीबन 200 लोग शरीक होते हैं उसमें। इंजीनियर रहते, डॉक्टर रहते, लेक्चरर रहते, पढ़े लिखे लोग रहते, गरीब, दौलत, अमीर, सब लोग शरीक रहते। और ये ऐसी मजलिसें हर जगह फैला दिया हम। औरंगाबाद में सबसे ज्यादा मजलिस होती है। आप लोग कभी औरंगाबाद जाकर के शरीक हो जाया करो और देखोगे कैसा कैसा जिक्र हो रहा।
اولیاء مسجد کے اندر، شاہی مسجد میں اور کئی مسجدوں میں ذکر ہوتا روزانہ۔ میرے عزیز دوستو، جب تک کہ یہ زندہ نہیں ہوگا، یہ کوئی ہماری عبادت کام نہیں دے رہی۔ لاکھوں لوگ حج کر کے آ رہے، کسی حاجی کے ہاتھ میں قرآن نظر نہیں آتا، افسوس کا مقام ہے۔ عمرہ کرنے کے لیے جا رہے، قرآن کریم پڑھنا ہی نہیں آتا، خالی عمرہ کر کے آ رہے، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ افسوس کا مقام ہے دنیا میں امت مسلمہ، یہاں نہیں عرب میں بھی یہ حال ہو گیا۔ عرب لوگ بھی قرآن پڑھنا چھوڑ دیے، رات دن ساحلوں پہ پھر رہے، کروڑوں روپے کی دولت آ گئی ہے، ہوائی جہاز کے ذریعے سے، اپنی کاروں کے ذریعے سے ساحلوں پہ رات بھر تفریح کر رہے، قرآن پڑھنا چھوڑ دیا۔ جو عرب رات رات بھر قرآن پڑھ کے روتے تھے، آج رات رات بھر ساحلی علاقوں پہ گھوم رہے۔ عربوں کا جب یہ حال ہوا تو امت مسلمہ کا تو اس سے بدتر حال ہو گیا۔ ساری امت، آج امت مسلمہ ہم سے کہیں بھی دیکھو، ہم عرب کس سے غافل ہے۔ ہم اپنی اولاد کو قرآن پڑھنا پڑھاتا دیکھتے نہیں، دیکھتے کہ ہماری اولاد کیا کر رہی۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، 8:30 ہو گئے، ہم آپ کو جو ہے یہ بات بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم ذکر کراتے ہیں، آپ کو ایسا ذکر کرائیں گے 1400 سال سے چل رہا۔ تمام بادشاہ، تمام اولیاء اللہ، سارے صحابہ کے بعد تابعین، تبع تابعین، اولیاء اللہ یہی ذکر کرتے تھے، اور اسی ذکر کے ذریعے سے ہندوستان میں تقریباً 5 لاکھ اولیاء اللہ پھیلے پڑے ہوئے ہیں۔ کوئی دیہات خالی نہیں ہے جہاں پہ اہل اللہ نہ ہو، کا مزار نہ ہو۔ یہ اسی ذکر کے ذریعے سے، اسی ذکر سے اہل اللہ پیدا ہوتے ہیں، اسی ذکر سے ساری دنیا اور آخرت کی برکتیں آتی۔ انسان میں ایک طاقت پیدا ہوتی اللہ کے ذکر سے۔ جب اللہ سے تعلق پیدا ہو جائے گا تو انسان کے اندر ایک طاقت پیدا ہوتی۔ آدمی کسی منسٹر سے دوستی کر لیا تو اپنے آپ کو کتنا طاقتور سمجھتا۔ ہم یہ کہہ رہے کہ بھائی اللہ سے دوستی پیدا کرو، ساری دنیا کی طاقت آپ کو حاصل ہو جائے گی۔ اس لیے ذکر جہری کراتے ہیں ہم، ذکر جہری۔ تو اگر آپ لوگ راضی رہیں گے تو ہمارے کچھ لوگ ساتھ میں ہیں، وہ آپ کو ذکر جہری کرائیں گے، میں خود بھی دیکھوں گا۔ ذکر جہری کیا ہے؟ یہ 1200 کی تسبیح ہے، صحابہ کے دور کے بعد شروع ہوئی، چاروں سلسلوں کے اولیاء اللہ اسی ذکر کو کرتے تھے۔ ہمارے اکابر دیوبند اسی ذکر کو کرتے تھے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ رات بھر یہی ذکر جہری کرتے تھے اور بنگلہ والی مسجد میں لوٹتے تھے۔ مولانا مدنی، حضرت شیخ زکریا، مولانا علی میاں صاحب یہی ذکر جہری کرتے تھے راتوں میں۔ 45 منٹ کا ذکر ہے یہ ذکر جہری، لیکن اس کا اثر پوری دنیا پہ پڑتا ہے۔ اتنا طاقتور ذکر ہے یہ کہ اس کا اثر جو ہے 100 میل اطراف میں اس کے اثرات پڑتے ہیں۔ 100 میل تک اس اطراف سے بیماریاں، نحوستیں، بلائیں دور ہوتی ہیں، اور کتنے دور ہوتے ہیں۔ کفر ٹوٹتا ہے۔ آج کفر طاقتور ہو گیا اور ایمان کمزور ہو گیا۔ یہ اس وجہ سے ہوا کہ اللہ کا ذکر ہی نہیں رہا، تو ایمان کہاں سے طاقتور ہوگا؟ ایمان کمزور ہو گیا، اور ہر شہر میں، ہر بستی میں کفر طاقتور ہو گیا۔ ورنہ ہماری اس ہندوستان میں ایمان طاقتور تھا، کفر کمزور تھا، لیکن آج کفر طاقتور ہو گیا اور ایمان کمزور ہو گیا۔ پوری دنیا کا حال ایسی ہو گیا۔ اس کے لیے میرے عزیز دوستو، اگر ذکر جہری میں جو آپ کو بتاؤں گا، اگر نماز کے بعد آپ لوگ جمع ہوئے تو میں ذکر جہری کا طریقہ بتاؤں گا، تو یہ ذکر جہری آپ کو روز کرنا ہے، یا ہفتے میں 1 مرتبہ، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ کرنا ہے۔ اگر آپ کرو گے اس بستی میں، یہ بستی کا نحوست مل جائے گی، اطراف علاقوں میں دین پھیلے گا اس کے ذریعے سے۔ الحمدللہ اورنگ آباد میں محنت کی وجہ سے اطراف میں پورے دور دور تک ذکر جہری جاری ہوا۔ اورنگ آباد کے اکثر مسجدوں میں ذکر جہری ہو رہا، تقریباً 10-20 مسجدوں میں ذکر جہری ہوتا ہے، اور ہر قسم کا آدمی شریک۔ پڑھا لکھا آدمی تو اس کو صحیح سمجھ رہا کہ حقیقت میں یہی ہے۔ ہر آدمی سمجھتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا چیز دے کر کے گئے؟ اللہ کا ذکر اور اللہ کا کلام۔ اللہ کا ذکر، اللہ کا کلام، اور اللہ کے نبی پر درود پڑھنا، یہی چیز بتا کے گئے، اور یہ تینوں چیزیں ہم کی چھوٹی ہوئی۔ اسی لیے ابھی تو خیر اذان نماز ہوں گی، نماز کے بعد آپ اگر ایسی جمع ہوئے تو میں آپ کو ذکر کا طریقہ بتاؤں گا یہیں بیٹھ کر کے، اس طریقے سے ذکر ہوں گا۔ ذکر میں آپ شریک ہو جاؤ، ایک مرتبہ دیکھو اس کو۔ اور علماء کے لیے بہت بڑی نعمت ہے، سارے دنیا میں جتنے ہمارے اکابر ہیں اسی ذکر کے ذریعے سے ہی آگے بڑھے ہیں۔
حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ زندگی بھر ذکر کرتے تھے. مولانا قاسم صاحب نانوتوی رات بھر ذکر کرتے تھے. مولانا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ رات بھر ذکر کرتے تھے. ایسے بڑے بڑے لوگ دنیا میں پیدا ہوئے اسی ذکر کے ذریعے سے. علماء اگر اس ذکر کو اختیار کریں گے، علم الہام ہوتا ہے، علم سینے میں اترتا ہے اس کے ذریعے سے. کتابی علم تو کتاب کے ذریعے سے ہے، لیکن یہ علم اللہ کی طرف سے الہام ہوتا رہتا. کچھ دن ذکر کر کے دیکھو، علماء کے سینے میں علم اترتا رہے گا، اور وہ علم دنیا کو نفع دیتا ہے، لوگوں کو فائدہ دیتا ہے. وہ علم علماء کے لیے بہت بڑی نعمت ہے. یہ ہم علماء کو جمع کر کے اکثر ان کو سمجھا رہے ہیں کہ بھئی یہ ہمارے بزرگان دین یہی کر کے گئے. حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ تو رات بھر ذکر جہری، ذکر عارضہ کرتے تھے. جسم کے ذکر کرتے کرتے جسم کے ٹکڑے ہو جاتے تھے اور پھر ایک ہو جاتے تھے، اور رات بھر ذکر چلتا تھا. یہ آج سے نہیں، 1400 برس سے اولیاء اللہ کرتے آئے ہیں. سارے اولیاء اللہ یہ ذکر کرتے تھے. حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اور سارے سلسلوں کے لوگ اسی ذکر کے ذریعے سے ولایت کے مقام پر پہنچے ہیں. آج بھی دنیا میں اسی ذکر کو کر کے لوگ اپنے اپنے مقامات پر پہنچتے ہیں، قطب ابدال بنتے ہیں. اور خصوصاً علماء کے لیے بہت بڑی نعمت ہے یہ. میرے عزیز دوستو، اگر اس کے لیے آپ تیار ہوئے تو انشاءاللہ اذان ہوں گی، نماز ہوں گی. آج آپ تھوڑا سا وقت لگائیے آج کے دن. نماز کے بعد پھر اگر آپ اسی طریقے سے جمع ہو گئے تو ہم ذکر کا طریقہ بتائیں گے، اور پھر ذکر کرائیں گے. ایک آدھا گھنٹہ سے زیادہ ذکر اور دعا ہوں گی، اس سے زیادہ نہیں ہوگا. آدھا گھنٹہ. ہاں ابھی ہاں، سے پہلے ذکر ہو جاتا ہے، نماز بہت خوشی کی بات ہے بھئی. ایسا امام صاحب فرما رہے ہیں کہ ابھی نماز سے پہلے ذکر ہو جائے، تو اس کے لیے آپ تیار ہیں کیا؟ اللہ کی مدد، اللہ مدد کروائے آپ کی. بہت خوشی کی بات ہے. دیکھو میں ذکر کا طریقہ بھی بتاتا ہوں آپ کو. ہاں نہیں سر، جو باہر کوئی ہیں تو میرے کو دیکھو، ذکر کا طریقہ میں بتاتا ہوں آپ کو. تھوڑا قریب قریب آگے میں قریب قریب تھوڑا جگہ خالی ہے، آگے یہ آواز نہیں آ رہا ادھر باہر. بعض گھروں میں ہمارے لوگ ذکر کر رہے ہیں تو چھوٹے چھوٹے بچے اللہ کی ضرب لگا رہے ہیں، اللہ اللہ بول رہے ہیں. ہمارا پوترا جو ہے 2 برس کا ہے، مگر ہمارا بچہ ذکر کرتا، وہ سن کر کے دن بھر اللہ بولتا رہتا ہمارا پوترا بول رہا. اور ایسے کئی گھروں میں ایسی کئی. آج ہمارے اولادوں کے زبان پہ گالی گلوچ اور گانے اور فحش باتیں عام ہو گئی. ہماری اس وجہ سے گھروں کے اندر برکتیں نہیں رہی. بہت بے برکتی، لڑائی جھگڑے عام ہو گئے. ننند بھاوت کے جھگڑے ہر گھر میں ہیں، دیورانی جیٹھانی کے جھگڑے ہر گھر میں ہیں. بہو اور ساس کے جھگڑے ہر گھر میں ہیں، شوہر کے اور بیوی کے جھگڑے ہر گھر میں ہو گئے. یہ صرف قرآن کے ترک کرنے سے ہوا ایسا معاملہ. اللہ کا ذکر چھوڑ دیے، ساری چیزیں بلائیاں ہمارے گھروں میں اندر آ گئی اور پریشان ہیں ہم لوگ. اس کا علاج کیا ہے؟ ایک علاج ہے 1000 بیماریوں کا. 1000 بیماریاں اس سے دفع ہو جائیں. تو میں آپ کو ذکر کا طریقہ بھی بتاتا ہوں. یہ 1200 کی تسبیح ہے اصل میں. 1200 یا زیادہ، اس سے اگر کم کریں گے تو 600. آدھا ذکر کرنا یا پورا ذکر کرنا. پورا ذکر کرے تو بہت بڑی بات، بہت اچھی بات ہے. ہفتے میں 1 مرتبہ تو کم سے کم پورا ذکر کرنا. اس ذکر کا مطلب کیا ہے کہ ہم اپنے دل کو اللہ سے ملانا. ذکر کا مطلب ہے اللہ کا ہمارے دل کا تعلق ایک ہو جائے. اللہ جو بولے ہمارے دل اس کو مان لے، یا ہمارے دل میں جو چیز ہے وہ اللہ کو پسند آ جائے. انسان کے جسم میں جو دل رکھا ہوا ہے یہ اللہ کا ہوائی اڈا ہے. اللہ کا ہوائی اڈا کہاں اترتا؟ یہ جہاز کہاں اترتا؟ ہوائی اڈے پہ اترتا. ہوائی اڈا اگر اچھا ہے تو جہاز اترتا. ہوائی اڈے میں ذرا بھی خرابی رہی تو جہاز نہیں اترتا. میرے عزیز دوست، اللہ تعالیٰ اس دنیا میں کہاں اترتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نہ مسجد میں اترتے، نہ مدرسے پہ اترتے، نہ خانہ کعبہ پہ اترتے. اللہ تعالیٰ نہ مدینے پہ اترتے، کہیں نہیں اترتے. کہاں اترتے؟ حدیث میں آتا میں اس مومن کے دل پر اترتا ہوں جس کا دل اللہ اللہ کرتا ہوں.
اللہ ताला मोमिन के दिल पे उतर जाता है, अल्लाह की ज़ात। इसी वजह से सहाबा के दिलों पे अल्लाह की ज़ात उतरी हुई रहती थी, तो दुनिया में उनको कोई शिकस्त नहीं दे सका। औलिया अल्लाह दुनिया के अंदर कामयाब हो गए। हमारे हिंदुस्तान में लाखों औलिया अल्लाह हैं, सारी दुनिया के इंसान उनके ऊपर आज भी सर पटकते हैं उनके दरवाजे पर। क्यों सर पटकते हैं? वो अल्लाह अल्लाह करते थे, असल में जिक्र करते थे, तो उनका दिल अल्लाह से भरा हुआ था। इस जिक्र का मतलब है अपने दिल को अल्लाह से मिलाना, और दिल में जितनी बुराइयां हैं दूर हो जाना, ये मतलब था। इसके लिए हम क्या करते हैं, शुरू में जो है दरूद शरीफ पढ़ते 3 मरतबा, फिर जो है सूरह फातिहा 1 मरतबा, उसके बाद सूरह कुल 3 मरतबा पढ़ के इसका सवाब सरकार को पहुंचाते हैं, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और आपके सहाबा को, औलिया अल्लाह को पहुंचा देते हैं। बस ये, जिसको आमतौर से लोग फातिहा बोलते हैं, लेकिन इसको शरीयत में इसाले सवाब कहते हैं। ये करने से उनकी रूहें हमारी तरफ मुतवज्जे हो जाती हैं। कई लोगों ने हमारे जिक्र में देखा, जब जिक्र करने लगे तो कई औलिया अल्लाह बैठे हुए नजर आए जिक्र के अंदर। लोगों ने खुद अपनी आंखों से देखा, औलिया अल्लाह अपने कब्रों, अपने रूहों के जरिए से हाजिर होते हैं, और इस जिक्र जरिए में जिन्नात शरीक होते हैं कसरत से, और वो जिन्नात शरीक होकर के जो है हमारी मदद करते हैं। याद रखो, जिन्नात कभी नुकसान नहीं पहुंचाते। ये आज आमिलों ने मुसलमानों को गुमराह कर दिया, मेरे पास इतना जिन है, इतना जिन है, इतने शयातीन है, इतने भूत हैं। ये सब झूठे धंधे हैं आमिलीन के, ये कुफ्र और शिर्क में मुब्तला है। ये आमिलीन अल्लाह से हटा करके उनके तावीज़ पर ईमान ला रही है। जिन्नात जिक्र के आशिक रहते हैं, अल्लाह का जिक्र हो, कुरान करीम जहाँ पढ़ा जाता वहाँ आके बैठते हैं जिन्नात, हमको नजर नहीं आते। और इसी तरीके से इस जिक्र जहरी में फरिश्ते शरीक होते हैं। हमारे कई लोगों ने देखा कि हम 2 आदमी जिक्र कर रहे हैं लेकिन आवाज आ रही 50 आदमी की, तो फरिश्ते जिन्नात जिक्र करते हैं साथ में, जिन्नात फरिश्ते। और तीसरी चीज यह है कि अहलुल्लाह अपनी रूहों के साथ शरीक होते हैं जिक्र जहरी में। कई लोगों ने अहलुल्लाह को देखा बैठे हुए हैं, बोल के पीछे बैठे हुए हैं, इधर बैठे हुए हैं, कभी ऊपर ऊपर लटक रहे, ऐसा देखा। ये जिक्र जहरी की बरकतें होती है। तो ये पहले ये पढ़ लेते हैं, पढ़ने के बाद फिर जिक्र शुरू हो जाता है। तो पहली 3 तस्बीहात हैं इसमें, ला इलाहा इल्लल्लाह 200, इल्लल्लाह 400 और अल्लाहु अल्लाह 600, ये 1200 हो गए। और आखिर में अल्लाह 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 100 मरतबा बोलने लगाते हैं, जो जिक्र में शरीक नहीं है लेकिन वो कराया जाता ताकि जिक्र कभी करने में सहूलत हो। तो ये कैसा करेंगे? ये दिल से शुरू करना, ला इलाहा। क्या मतलब है इसका? कि कोई चीज नहीं है, यानी हम दिल से सारी चीज निकाल दिए गंदगी, अल्लाह के अलावा कोई चीज नहीं है। ला इलाहा, ये दिल पे तवज्जो दे करके बोलना, कोई चीज नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह, इल्लल्लाह की ज़र्ब दिल पे मार, ला इलाहा इल्लल्लाह। ऐसा करने से दिल में अल्लाह की ज़ात आएगी, याद रखना, दिल ताकतवर होगा। आज जिक्र नहीं कर रहे, जैसे हजारों लोग हार्ट अटैक होकर मर जा रहे हैं। जाकिर आदमी को कभी भी हार्ट अटैक नहीं होगा, याद रखो, और आज तक नहीं हुआ जो जिक्र करता है, आज तक नहीं हुआ। और नहीं तो हजारों लोग मर जा रहे हैं जिक्र, हार्ट अटैक होकर। ये पहली तस्बीह है, इसको 200 मरतबा पढ़ते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, 200 मरतबा। दूसरी तस्बीह वो इल्लल्लाह की है। इल्लल्लाह की तस्बीह कैसे करोगे? इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह, यानी दिल में सिर्फ अल्लाह को बिठाना है, बाकी कुछ नहीं। अल्लाह है दिल में तो फिर सारी की कायनात अपनी है। इल्लल्लाह इल्लल्लाह, ये 400 है, 200 और 400 600 हो गए।
تیسری تسبیح اللہ اللہ کی، اللہ اللہ، اللہ اللہ، اللہ اللہ، اتنی بہترین تسبیح ہے یہ اللہ اللہ کی، اس سے انسان مگن ہو جاتا ہے۔ 1400 سال سے سارے اولیاء اللہ یہ ذکر کرتے ہیں۔ ہندوستان میں یہ ذکر کر کر کے دین میں ایمان پھیل رہا ہے، لوگوں کے سینوں میں ایمان داخل ہوگا، ہندوستان کے لاکھوں کروڑوں لوگ ایمان لائے اسی ذکر سے۔ یہ ذکر جہری کہتے ہیں اس کو، 1200 کی تسبیح ہے یہ، اللہ اللہ کی 600، الا اللہ کی 400 اور لا الہ الا اللہ کی 200۔ اب اگر اس کو یا تو پورا کرے تو 1200 ہو گئے، آدھا کرو گے تو 600، لیکن آخر میں اللہ 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 یہ اس میں ضرب مارنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف دل پہ توجہ دے کے اللہ 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 یہ 100 مرتبہ بولنا بس ہوگا۔ یہ ہے ذکر، ساری برکتوں کا مجموعہ ہے میرا جی، تو اس کو کرو۔ آج جتنی گنبدیں اولیاء اللہ آج تک ان کے قبروں پہ لاکھوں لوگ سر پٹک رہے ہیں، ان کے ذکر کی وجہ سے، ان کے قرآن کی تلاوت کی وجہ سے۔ آج امت بھول گئی، قرآن بھی بھول گئی، اللہ کو بھی بھول گئی۔ اس لیے بس یہ ذکر جہری ہے، انشاءاللہ یہ ذکر جہری آدھا ہوگا یا پورا ہوگا؟ آدھا ہوگا، کتنا ہوگا؟ 600۔ کہ ہمارے ساتھ جو لوگ آئے ہوئے ہیں 8-10 آدمی، یہ سب کے سب ذاکر ہیں، یہ اورنگ آباد کے، اس میں بہت سارے کروڑ پتی ہیں، بہت سارے غریب ہیں، بہت سارے عالم ہیں، حافظ ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ جو آئے ہیں 8-10 آدمی یہ، اور آپ کہیں بھی جاؤ گے، پونا میں بھی اللہ کے فضل سے ذکر ہو رہا، بمبئی میں ہو رہا، حیدرآباد سے بمبئی تک پھیل رہا، ابھی کئی جگہ تک آ جائیں، کہاں تک جائیں گے؟ یہاں پھلوریا آنے کے واسطے 15 دن سے چل رہا، جائیں گے کہاں تک جائیں گے؟ ابھی احمد نگر میں ذکر کا حلقہ جاری ہونا ہے، سلوڑ میں ہونا ہے، اور کئی جگہ تک آ جائیں، امراوتی میں ہے، بھوپال میں ہونا ہے۔ جہاں ایک مرتبہ جا کر کے ہم بتا دیتے کہ بھائی یہ ذکر ایسا وقت جاری ہو جاتا، لوگوں کو اس سے فائدہ ہو جاتا۔ آپ فکر کرو، آپ کو خود اچھے خواب ہوں گے، ایسے خواب ہوں گے اس میں اولیاء اللہ کے آپ کو خود بشارتیں دیں گی، بلکہ ہزاروں ہمارے ذاکرین ایسے ہیں، ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں تشریف لا کر کے ان کو مبارکباد دیتے ہیں، اپنی زیارت کراتے ہیں۔ آپ کو بھی خواب میں زیارت ہوں گی، ورنہ سرکار کی زیارت کو خواب میں زیارت کرنے کے لیے بادشاہ رو رو کے مر گئے، کسی کے خواب میں تشریف نہیں لایا، لیکن ذاکرین کے خواب میں تشریف لاتے ہیں۔ یہ ذکر جہری کرنا ہے۔ اگر آدھا ذکر کرو گے تو زیادہ سے زیادہ 25 منٹ کا ذکر ہے، بس اس سے زیادہ نہیں، تو آدھا ذکر کریں گے۔ تو کون ذکر کرائے گا؟